السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ سوال آ گیا جی کہ حکمت اور دانائی کیسے حاصل ہو سکتی ہے۔ اس حوالے سے دو تین باتیں ذہن میں رکھیں۔ سب سے پہلی تو چیز یہ ہے کہ یہ چیز اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کرتے رہیں۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ ہم جب انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کے بارے میں قرآن میں پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ رب کائنات نے ان کو حکمت عطا فرمائی۔ آپ یہ دیکھیں سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب بیت اللہ کی تعمیر فرمائی اور فرمانے کے بعد دونوں باپ بیٹے نے دعا کی، اور اس میں سے اس دعا میں تین چیزیں خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ سب سے پہلے رب اجعل ھذا بلدا آمنا، امن کی دعا مانگی، سیکورٹی مانگی اللہ تعالیٰ سے، کیونکہ یہ ہر انسان کی بنیادی ضرورت ہے۔ دوسری دعا کیا مانگی اللہ تعالیٰ سے؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، یا اللہ ہم نے یہ اتنا بڑا کام آپ کی توفیق سے کیا ہے، بیت اللہ کی تعمیر چھوٹا سا کام نہیں ہے، لیکن اگر آپ نے اسے قبول نہ کیا تو یہ بیکار ہے۔ تیسری دعا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حکمت دراصل اللہ کی عطا ہے۔ تو سب سے پہلا کام آپ یہ کریں کہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگا کریں کثرت کے ساتھ، اللہم ارزقنی حکمتن۔ اس کی وجہ یاد رکھیے کہ علم اور حکمت دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ ہمارے اساتذہ کرام کی ہمیں یہ خصوصی نصیحت ہے، وہ فرمایا کرتے ہیں کہ ایک پاؤ علم کے لیے ایک من حکمت کی ضرورت ہوتی ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں ان کے پاس علم بہت زیادہ ہے، لیکن چونکہ وہ حکمت سے کام نہیں لیتا، نتیجتاً ان کی دعوت ناکام ہے، بلکہ اس کا الٹا نتیجہ نکلتا ہے۔ دوسری چیز جو میں آپ کو سمجھانا چاہوں گا وہ یہ کہ عقل مند سے کسی نے پوچھا تم نے عقل کہاں سے سیکھی، تو اس نے کہا بے وقوفوں سے۔ اس نے کہا وہ کیسے؟ اس نے کہا جو وہ کام کرتے تھے میں نہیں کرتا تھا۔ تیسری چیز جس کی طرف میں اشارہ کرنا چاہوں گا وہ یہ کہ تدبر، تفکر، غور و فکر۔ ہمارا تعلق چونکہ دعوتی میدان کے ساتھ ہے، تو ہم لوگ بسا اوقات سڑک پر چلتے چلتے اپنے درس یا جمعے کے خطبے کا موضوع ترتیب دے لیتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ تو یہ تین کام آپ کریں، دعا، اور جو لوگ حکمت سے خالی ہیں ان کے مخالف چلیں، اور تدبر و تفکر کریں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ حکمت اور دانائی عطا فرمائیں گے۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہو۔